کوآرڈینیٹ سسٹم دیا اس لیے کہ ضرورت تو باقی ہے. انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا پوٹینشل، دونوں کی صلاحیتیں بھرپور ہیں. تو جب ضرورت باقی ہے رہنمائی کی تو رہنمائی کا دروازہ بند کیوں کر دیا گیا؟ انسان کو غذا کی ضرورت ہے تو غذا کی پیداوار کا دروازہ بند نہیں کیا گیا، بڑھا دیا گیا. انسان کو روشنی اور ہوا کی ضرورت ہے، غلے اور اناج کی ضرورت ہے. ہر چیز برابر دنیا میں بڑھ رہی ہے اور یہ اللہ کی پلاننگ کے نتیجے میں بڑھ رہی ہے. اور اگر انسانوں کا کرپشن اور مس مینجمنٹ راستے میں رکاوٹ نہ بنے تو کوئی ضرورت کبھی کم نہیں ہو سکتی. کوئی ضرورت کی چیز کبھی اس کی کمی دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے تو ہمارے کرپشن کی وجہ سے ہوتا ہے. قدرت کے نظام میں انٹرفیئر کرتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جب تمام ضرورتوں کی تخلیق کا سلسلے کو اللہ نے نہیں روکا بلکہ ترقی کے ساتھ جاری رکھا تو رہنمائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے سسٹم نبوت اس کو کیوں بند کر دیا؟ اسی لیے میں نے وہ جملہ کہا تھا، اللہ کے رسول کی نبوت پر دروازے کو بند کرنے سے پہلے اللہ نے ایک بات کا اعلان فرمایا، انتظام فرمایا کہ میں افراد کو اقوام عالم تک بھیجنے کے سلسلے کو بند کر کے محمد رسول اللہ کی پوری امت کو اقوام عالم کی طرف بھیج رہا ہوں. ہم امت مبعوث ہیں لیکن 99.9% مسلمان اس بات کو کئی سو سال سے بالکل بھول چکے ہیں اور ساری دنیا کی مصیبتوں کا یہی بنیادی سبب ہے. یہ بات بالکل ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم ایک مبعوث امت ہیں. پہلے نبی بھیجے جاتے تھے، اب پوری امت بھیج دی گئی. آپ آن ڈیوٹی کہیں پر بھیجے جائیں تو کیا آپ ہر وقت اس بات کے لیے فکر مند نہیں رہتے کہ میں جس ڈیوٹی کو ادا کرنے کے لیے فلاں شہر یا فلاں ملک میں بھیجا گیا ہوں، مجھے واپسی سے پہلے وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اس لیے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں. جس نے مجھے بھیجا ہے وہ مجھ سے حساب لے گا. بہت مختصراً عرض ہے کہ جب تک مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک ریسپانسبل قوم ہیں، دنیا کا امن، انسانی حقوق کا احترام یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ ہم اپنی ذمہ داری کتنی ادا کرتے ہیں. ہم آن ڈیوٹی ہیں اس دنیا میں اور ہم بھیجے جائیں گے، واپس جائیں گے تو ہم سے صرف وہ حساب نہیں ہوگا جو پچھلی قوموں کے لوگوں سے ہوگا. ہم سے سب سے خطرناک حساب یہ ہوگا کہ تم ایک ڈیوٹی دے کر بھیجے گئے تھے اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ دنیا میں انصاف اور امن قائم ہو. یہ تمہاری ذمہ داری تھی. بتاؤ تم نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے؟ ہمارا جواب ہوگا کہ اللہ ہم تو انجینئر تھے، ہم تو پروفیشنل تھے، ہم تو ڈاکٹر تھے، ہم تو بزنس مین تھے، ہم تو مسجد کے امام و خطیب تھے، ہم تو مدرسے میں فلاں کتابیں پڑھاتے تھے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں سے کوئی جواب ایک لمحے کے لیے بھی
قابل قبول نہیں ہوگا، بالکل نہیں۔ صحابہ میں بہت کم لوگ علماء تھے، میں تو کہتا ہوں صحابہ میں بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صحابہ کی اکثریت الٹریٹ تھی، لیکن ذمہ داری کا احساس، آن ڈیوٹی ہونے کا احساس۔ رومن امپائر میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں انصاف کا نظام قائم ہو۔ پرشین امپائر میں آ کر آرمی چیف کے سامنے کہہ رہے ہیں، ایمپرر کے سامنے کہہ رہے ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے سامنے کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ملک میں ظلم ہو رہا ہے، کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مزدوروں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک ڈائنسٹی سرکار چل رہی ہے آپ کے یہاں، موروثی سلطنت ہے، قیصر کا بیٹا قیصر، پھر اس کا بیٹا قیصر، پھر اس کا بیٹا قیصر۔ آپ کے ہاں نہایت ناانصافی ہر کمزور طبقے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہم مدینے سے آئے ہیں اس سسٹم کو بدلنے کے لیے، ہم آپ کے یہاں عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں آئے، رومن امپائر کی حسین عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، رومن امپائر کی خوشنما مناظر کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، ہم سیاحت کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم گھومنے کے لیے نہیں آئے، ہم جسٹس بیسڈ سسٹم کو آپ کے ملک میں اسٹیبلش کرنے اور مظلوموں کو آپ کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے آئے۔ کیا آج کے کسی مسلمان کو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس تو چھوڑیے، علم بھی ہے؟ کیا میں صاف جواب سن سکتا ہوں آپ سے؟ زیادہ سے زیادہ ہم ذمہ دار کس کے ہیں؟ ایک بیوی اور 3 بچوں کے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ ہم اپنی فیملی کے ذمہ دار ہیں، اچھے کپڑے پہنائیں گے، اچھی کار، اچھی بلڈنگ، اچھا بنگلہ، اچھی سواری، اچھی شادی، فضول خرچیوں والی، عیاشیوں والی، بے شرمیوں والی، غریبوں کا دل دکھانے والی، اور پھر جب کوئی کہے گا کہ صاحب میں تو فیملی کا ہیڈ ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مجھے کوئی بتا دے کہ ایک نان مسلم اور ایک مسلم کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ اگر صرف نماز روزہ کرنا اسلام ہوتا تو کسی قوم کو نماز روزے سے انکار نہیں تھا۔ قوموں نے نبیوں سے کہا تھا الصلاۃ تأمرنا ان نفعل، کیا تمہاری نمازیں ہم کو اپنے پورے کلچر کو بدل دینے کا حکم دیتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے نماز پر اعتراض نہیں تھا، زندگی کی ترتیب اور ترجیحات پر پرائورٹیز کے بدلنے سے انکار تھا۔ کاش کہ یہ بات ہم سمجھیں کہ دنیا کی بربادی کے، دنیا کے زوال اور اخلاقی دیوالیہ پن و بینکرپسی کے ذمہ دار نہ یہودی ہیں، نہ RSS کے لوگ ہیں، نہ CIA کے لوگ ہیں، نہ KGB کے لوگ ہیں، وہ ہیں جو ان کا نام ہے محمد سعید اور محمد مصطفیٰ۔ ہم ذمہ دار ہیں۔ We have to take the responsibility. We have to bow our heads shamefully in front of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم مجرم ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی اجتماعی ذمہ داری بالکل نہیں سمجھی۔ چونکہ یہاں مجھ سے کہا گیا کہ یہاں مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، یہاں مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، یہاں برادریوں کے ذمہ دار ہیں، یہاں بزنس مین لوگ موجود ہیں، اس لیے میری گفتگو ذمہ داری کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ خدا کے لیے سنجیدگی سے سمجھیے اور یہ مانیے کہ ہم نے اسلام کو ابھی تک نہیں سمجھا۔ اگر جب تک ہم اپنی کیریکٹر ادا کر رہے تھے، رول پلے کر رہے تھے، تو دنیا کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔
لیکن دنیا کی خدمت، انسانی برادری کی خدمت اور آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے اپنی ریسورسز کو لگانا، اپنے ہی وسائل کو خرچ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو کھپانا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، جب سے مسلمانوں نے چھوڑا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا زوال نہیں ہوا، دنیا لٹ گئی۔ لوگ اس کو حادثہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے حکومت چلی گئی۔ یہ کوئی حادثہ ہے؟ حادثہ یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کی شرافت چلی گئی۔ حادثہ یہ ہے کہ عورتوں کی عزتوں کی سر بازار، عورتوں کی عزتیں لوٹنے لگیں۔ کس کی وجہ سے؟ بہت آسان ہے دوسروں کو الزام دینا، بہت مشکل ہے اپنے جرم کا اقرار کرنا۔ یہ خالی ذہنی اور ایک فرضی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں۔ جس محلے میں کوئی ہمدرد انسان رہتا ہے، ایک ہمدرد انسان جس کو اپنے پڑوسیوں کی بھی فکر رہتی ہو، اپنی فیملی کے ساتھ وہ خیال رکھتا ہو، آپ بتائیے اس محلے میں آپس میں محبتیں رہتی ہیں کہ نہیں رہتی؟ جواب دیجئے مجھے۔ وہ شخص جو سب کا ایک کیئرنگ اور لونگ اور شیئرنگ رشتہ رکھتا ہے، کوئی انسان، وہ انسان ہزار سیاسی پارٹیاں مخالف وہاں موجود ہوں، لیکن اس انسان کی محبت سب کے دل میں رہتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اور مسلمانوں کو مارنا، بٹ ڈونٹ ٹچ دس مین، یہ تو ہمارے دیوتا ہے۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان نے اپنے لمیٹڈ دائرے میں اپنے محلے کے لوگوں کا خیال رکھا تو اس کی محبت دل میں آ گئی۔ جب مسلمان بحیثیت امت دنیا کے انسانوں کے غمخوار تھے تو دنیا کے انسانوں کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر گئی۔ ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے عزیزوں۔ اپنے حقوق کی لڑائی تو دنیا کی سب قومیں لڑتی ہیں۔ دنیا کے انسانوں کو انصاف دلانے کی لڑائی لڑنا یہ نبیوں نے سکھایا تھا، محمد عربی نے سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپروچ، یہ نظریہ حیات، یہ ورلڈ ویو، یہ تصور حیات، اپنی ذمہ داریوں کا یہ ادراک پھر سے واپس آ جائے تو پھر سے ہمارا ماضی واپس آ جائے گا، عظمت رفتہ واپس آ جائے گی، اور عظمت رفتہ سے زیادہ محبت رفتہ واپس آ جائے گی۔